سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دی گئی۔ عدالت کا پی ٹی اے کو ٹک ٹاک کی بحالی کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے 28 جون کو ٹک ٹاک معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی اے کو ایل جی بی ٹی سے متعلق درخواستیں جلد نمٹانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ عدالت نے پی ٹی اے کو ٹک ٹاک کی بحالی کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 28 جون کو ٹک ٹاک معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی اے کو ایل جی بی ٹی سے متعلق درخواستیں جلد نمٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بلال بتائیے گا، ایک دفعہ پھر سے ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دی گئی ہے؟ جی، ٹک ٹاک پر پابندی سے متعلق آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے ایک متفرق درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 28 جون کو ٹک ٹاک پر جو پابندی لگائی ہے اس کو واپس لے لیا جائے، کیونکہ جو پی ٹی اے ہے وہ جو شکایات ان کے پاس جمع ہیں وہ فوری طور پر اس پر شکایات کو نہ صرف سننے کے لیے تیار ہیں بلکہ تمام تر درخواستوں پر فیصلہ بھی کر دیں گے، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے اب ٹک ٹاک پر جو پابندی عائد کی تھی اس کو اپنے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ تاہم پی ٹی اے کو حکم دیا ہے کہ جو ٹک ٹاک انتظامیہ کے خلاف جو درخواستیں پی ٹی اے میں دائر ہیں ان کو 5 جولائی تک ان پر فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے اس کی سماعت 5 جولائی کو ملتوی کی ہے۔ 28 جون کو سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی تھی۔ اچھا بلال، یہ بھی بتائیے گا، اس سے پہلے بھی جب ٹک ٹاک سے پابندی ہٹائی گئی تھی تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ٹک ٹاک سے فحش مواد جو ہے اس کو ہٹایا جائے، تو اس دفعہ عدالت کی جانب سے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی ہے؟ کیا اقدامات کیے جائیں گے ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے؟ جی ایسے ہی ہے۔ آج پی ٹی اے حکام نے سندھ ہائی کورٹ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جس نوعیت کا ٹک ٹاک پر مواد موجود ہے اور اس پر شکایات پی ٹی آئی میں آ رہی ہیں کہ غیر اخلاقی مواد ٹک ٹاک پر موجود ہے، تو لہٰذا پی ٹی اے حکام اس بات کی ایشورنس دلاتے ہیں عدالت کو کہ وہ تمام تر مواد جو ہے اس پر ایکشن لیا جائے گا اور اس کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی لیے آج سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کی اس استدعا کو دیکھتے ہوئے کہ اور یقین دہانی کو دیکھتے ہوئے اس حکم امتناعی کو واپس کیا ہے، اور یہ جو سماعت ہے وہ 5 جولائی کے لیے ملتوی اس لیے کی گئی ہے کہ اب آئندہ سماعت پر عدالت اس بات کو پرکھے گی کہ جو پی ٹی اے حکام نے یقین دہانی کرائی ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب بیوروکریسی کا بڑا سرمال مشہور ٹی کے نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ نیب لاہور نے طاہر خورشید کو 8 جولائی کو طلب کر لیا۔ طاہر خورشید فیملی ممبران کے نام پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ طاہر خورشید کے نام خریدی بیچی جانے والی پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ طاہر خورشید فیملی ممبران کے نام اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیب لاہور نے طاہر خورشید کو 8 جولائی کو طلب کر لیا۔ طاہر خورشید اور فیملی ممبران کے نام پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ طاہر خورشید کے نام خریدی اور بیچی جانے والی پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ طاہر خورشید اور فیملی ممبران کے نام اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب بیوروکریسی کا بڑا سرمال مشہور ٹی کے نیب کے شکنجے میں آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کی نیب طلبی کا یہ معاملہ ہے۔ نیب کا نوٹس ابھی موصول نہیں ہوا۔ طاہر خورشید کی جانب سے یہ کہا گیا، مزید کہتے ہیں نیب میں اپنے کیس کا بھرپور دفاع کروں گا۔ میرا دامن صاف ہے، پرنسپل سیکرٹری 2 وزیر اعلیٰ طاہر خورشید کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کی سٹی 42 سے گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ نیب کا نوٹس ابھی موصول نہیں ہوا، نیب میں اپنے کیس کا بھرپور دفاع کروں گا۔ چائلڈ لیبر ایکٹ اور پاکستان پینل کوڈ میں نئی دفعات شامل۔ بچوں کی پرورش ٹھیک نہ کرنے اور مزدوری کرانے والے والدین کی شامت آئے گی۔ حکومت نے پاکستان پینل کوڈ ایکٹ 2021 میں نئی دفعات شامل کر لیں۔ والدین کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہا گیا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہماری حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ بچوں کو پڑھنا چاہیے بجائے کہ ہمارے معاشرے میں ان سے کام لیا جائے۔ پڑھے لکھے ہوں گے، بڑے ہوں گے تو پھر کامیاب انسان بنیں گے نا۔
اور شروع سے اگر انہیں مزدوری پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو وہ مزدوری کریں گے ساری زندگی. مہنگائی کتنی زیادہ ہے تو اس لیے حکومت کو اس کے ساتھ یہ بھی اقدام کرنا چاہیے کہ ان غریب بچوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کام کرتے بچوں کو اوپر تشدد کرتے جو بچے اس کے ساتھ کام کرتے ہو اس کو عبرت کی نشانی طور پہ نہ اس کو سزا دی جائے. اگلی اس طرح بچوں کے ساتھ کوئی کرے گا ہی نہیں. حکومت کو یہ چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ڈھونڈ کے آپ ان کے مالکان کو سزا دیں یا ان کو پکڑیں, ان کے پیرنٹس کے پاس جائیں اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پہ وہ بچے کام. ایک العدم تحریک لبیک کے سربراہ کی نظر بندی میں توسیع کا ریفرنس خارج کر دیا گیا. نظر ثانی بورڈ نے سعد رضوی کی نظر بندی میں توسیع کی استدعا خارج کر دی. سعد رضوی کے ساتھیوں عثمان وزیر علی کی نظر بندی میں توسیع کا ریفرنس بھی خارج کر دیا گیا. نظر ثانی بورڈ جسٹس ملک شہزاد احمد خان, جسٹس عالیہ نیلم پر مشتمل تھا. نظر ثانی بورڈ میں جسٹس صداقت علی خان بھی شامل تھے. تفصیلات جانتے ہیں, ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک اشرف بتائیے گا عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے ہیں؟ جی, لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک صوبائی ریویو بورڈ تھا جس میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان اس کے سربراہ تھے اور اس میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس صداقت علی خان پر یہ مشتمل تھا. اور جو تحریک لبیک کے جو کالعدم تنظیم ہے ان کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور ان کے 2 ساتھی ہیں عثمان اور وزیر علی, ان کی نظر بندی کی جو 90 روزہ مدت تھی اس کو ختم ہونے سے پہلے آج ان تینوں کو ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا اور حکومتی جو ریفرنس تھا اس میں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان پہ کافی ان کے خلاف مواد موجود ہے اور ان کے رہائی سے بہت سی جو اس میں خدشات کا اظہار کیا گیا کہ شرپسند عناصر جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور استدعا کی گئی تھی ریویو بورڈ سے کہ ان کی نظر بندی کی جو 90 روزہ مدت ختم ہو رہی ہے اس میں توسیع دی جائے. جبکہ عدالت میں وہ جو متعلقہ افسران تھے وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے اس حوالے سے سرکاری دستاویزات بھی عدالت سے آگاہ کیا کہ ان کی نظر بندی جو ہے وہ ضروری ہے. تاہم عدالت میں کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکے جس پر 3 روزہ ریویو جو 3 رکنی ریویو بورڈ تھا اس نے حکومت کی جانب سے حافظ سعد رضوی اور ان کے ساتھیوں عثمان اور وزیر علی ان تینوں کی نظر بندی میں جو توسیع کا حکومتی ریفرنس تھا اس کو مسترد کر دیا ہے. جو حافظ سعد رضوی ہیں اور ان کے 2 ساتھیوں کے لاہور ہائی کورٹ میں آمد کے موقع پہ پولیس کی سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. جگہ جگہ پولیس تعینات تھی. جو غیر متعلقہ افراد تھے ان کے ہائی کورٹ میں داخلے پہ پابندی آئی تھی. تاہم جب اس کو حافظ سعد رضوی کو گاڑی میں لایا گیا اور ان کے ساتھیوں کو لایا گیا تو سخت سیکورٹی میں ان کو لایا گیا اور اس 3 رکنی ریویو بورڈ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. 3 رکنی ریویو بورڈ جو کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا اس نے فریقین کا موقف سنا, افسران کا موقف سنا اور جو حکومتی دستاویزات تھیں جو کہ سعد رضوی کے حوالے سے. ملک اشرف بہت شکریہ آپ کا. چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز آمنے سامنے آ گئے. اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر ڈاکٹر ممتاز کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا. ڈاکٹر عبداللطیف شاہد نے ڈاکٹر ممتاز حسین کے خلاف درخواست بھی جمع کرا دی. ڈاکٹر ممتاز حسین نے جعلی دستاویزات پر عہدہ حاصل کیا. ڈاکٹر عبداللطیف کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ بتائیے گا. چلڈرن ہسپتال کے بچہ ہڈی وارڈ میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسین کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا جو کہ قواعد کے بالکل برعکس ہے. قواعد کے برعکس ہونے پر پروفیسر ڈاکٹر عبداللطیف شاہد نے ڈاکٹر ممتاز حسین کی تعیناتی کو چیلنج کیا اور ان کی تمام جو ڈگریز اور جو تجربہ کے حامل سرٹیفکیٹس ہیں ان کی چھان بین کے لیے درخواست جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عبداللطیف شاہد کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ممتاز حسین کے تمام جو کاغذات ہیں ان کی مکمل چھان بین کی جائے کیونکہ جتنا 4 سال کا تجربہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اسسٹنٹ پروفیسر تعیناتی کے لیے, لیکن پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسین کی جو تجربہ ہے وہ محض 2 سال کا ہے اور ان کو جو سینئر پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب سینئر پوسٹوں پر جونیئر ڈاکٹرز کی تعیناتی کو آلریڈی
پابندی لگائی جا چکی ہے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے کہ کوئی بھی جونیئر ڈاکٹر جو ہے وہ سینئر پوسٹ پر نہیں لگے گا، لیکن چلڈرن ہاسپٹل میں ایک مرتبہ پھر ایسا واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ پر ڈاکٹر ممتاز حسین کو تعینات کیا گیا، جس کو کہ چیلنج کر دیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالطیف شاہد کی جانب سے۔ بہت شکریہ۔ ٹریفک پولیس کی 25% نفری غیر حاضر رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وارڈنز ویکلی ریسٹ، میڈیکل ریسٹ اور رخصت اتفاقیہ کے ساتھ ساتھ غیر حاضر رہنے لگے۔ ڈی ایس پیز کو 85% حاضری اور 15% غیر حاضری کے تناسب کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد بتائیے گا۔ بالکل، ٹریفک پولیس رائے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کی غیر حاضریاں ٹریفک جیم کا سبب بننے لگی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی 25% نفری جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر غیر حاضر رہنے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈنز ویکلی ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ، اتفاقیہ کے ساتھ ساتھ غیر حاضر رہنے لگے ہیں، جس پر ٹریفک پولیس کام کی جانب سے سیکٹر انچارجز اور ڈیوٹی افسران کو آخری وارننگ دی گئی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سرکل افسران اور سیکٹر انچارجز روزانہ ڈیوٹی روسٹر چیک کر دیں گے اور ڈی ایس پی 85% حاضری اور 15% غیر حاضری کے تناسب کو بھی یقینی بنائیں گے۔ اس والے سے جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمل درآمد نہ کروانے والے سرکل افسران اور سیکٹر انچارجز کے خلاف کڑی محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عابد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ لاہور کو صاف رکھنے، خوبصورت بنانے کے لیے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا CEO نے تفصیلات پیش کی۔ کمشنر محمد عثمان نے شہر کو خوبصورت بنانے کی سفارشات پیش کی۔ ریلوے کی زمین پر کوارڈینیشن کر کے پودے لگائے جائیں گے۔ وزیر صحت کی جانب سے اس موقع پر اظہار خیال کیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ PHA 5 لاکھ درخت لگانے کا روڈ میپ پیش کرے۔ پلاسٹک بیگز کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنانا ہوگا، وزیر صحت کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری کی شرکت، وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں، ڈاکٹر مراد راس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر محمد عثمان، CEO LWMC نے شرکت کی۔ MD واسا، MD PHA اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فورٹ۔